بسم اللہ الرحمن الرحیم یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ پارہ 22 سورہ سبا، رکوع 2، آیات نمبر 12-13۔ گزشتہ آیت میں جنات کی تسخیر کا ذکر تھا، اور یہ تسخیر اللہ کے فضل و کرم سے بإذن اللہ تھا۔ تفسیر سراج المنیر میں اس آیت کے ذیل میں سیدنا ابو ہریرہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، عمر بن الخطاب، ابو ایوب انصاری، زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعدد روایات سے منقول ہے کہ جنات سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ البتہ عملیات کے ذریعے جنات کی تسخیر جو معروف ہے، مشہور ہے، یہ یقیناً قابل غور ہے۔ 8ویں صدی کی جید عالم دین قاضی بدر الدین شبلی حنفی احکام المرجان فی احکام الجان میں لکھتے ہیں کہ جنات سے خدمت لینے کا کام سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بإذن اللہ لیا تھا، بطور معجزہ لیا تھا۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ شہرت ابو النصر احمد بن ہلال اور ہلال بن وصیف کی ہے، جن سے استخدام جنات کے عجیب عجیب واقعات منقول ہے، ماثور ہے۔ قاضی بدر الدین لکھتے ہیں کہ عام طور پر تسخیری جنات کا عمل کرنے والے عاملین کلمات کفریہ، شیطانیہ اور سحر جادو سے کام لیتے ہیں۔ کافر جن اور شیطان اس عمل کو، شرک کو، کفر کو، سحر کو پسند کرتے ہیں، اور ان عاملین کی تسخیر کا راز یہ ہے کہ یہ بطور رشوت ان جنات کے کچھ کام کر دیتے ہیں۔ بکثرت یہ تسخیر جنات کے حوالے سے یا عملیات کے حوالے سے یہ بدین عاملین قرآن کریم نجاست سے لکھتے ہیں، خون سے لکھتے ہیں، جن سے کافر جنات اور شیاطین خوش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جنات کی تسخیر اگر بغیر کسی قصد و عمل کے محض من جانب اللہ ہو جائے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق ثابت ہے، معجزہ ہے، بعض صحابہ کرام کے متعلق بھی منقول ہے، کرامت ہے، اور جو تسخیری جنات عملیات کی ذریعے کی جاتی ہے تو اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہو تو کفر ہے، اور اگر صرف معصیت پر مشتمل ہو تو گناہ کبیرہ ہے، اور پھر اگر موہوم الفاظ کا استعمال ہے جس کا مفہوم بھی واضح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو عند الفقہاء ناجائز ہے۔ ہاں، اگر تسخیر جنات اسماء الہیہ، آیات قرآنیہ کے ذریعہ ہو، نجاست، معصیت کے عنصر شامل نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ دفع ضرر کے واسطے خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچانا مقصود ہو تو جائز ہے،
لیکن اس کو پیشہ بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ استرقاق الحر آزاد کو غلام بنانے کے مترادف ہے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، 12 نمبر آیت ہے۔ یعنی ہم نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے خدمت و اطاعت کا جو حکم دیا تھا، اگر ان میں سے جنات میں سے کوئی فرد سلیمان علیہ السلام کے حکم سے انحراف کرتا تو اس کو آگ کا عذاب دیا جاتا تھا۔ اکثر مفسرین اس عذاب سے آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب مراد لیتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتہ مسلط کیا تھا، جو جن سلیمان علیہ السلام کی اطاعت میں کوتاہی کرتا تھا اس کو آتشین کوڑے سے مارا جاتا تھا اور کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، کذاک فی القرطبی۔ البتہ اس پر ایک شبہ کیا جاتا ہے، اشکال ہے کہ جنات تو خود آگ سے بنے ہوئے ہیں، آگ کا ان پر بدبختوں پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق میں عنصر جو ہے وہ مٹی ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، تو انسان کو اگر مٹی کے تودے سے مارا جائے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس طرح جنات کا عنصر غالب اگرچہ آگ ہے، مگر خالص آگ، تیز آگ سے وہ بھی جل جاتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ وَيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ۔ اس آیت میں 13 نمبر آیت میں ان امور کا ذکر ہے جو کام سلیمان علیہ السلام جنات سے لیتے تھے۔ محاریب محراب کی جمع ہے، جو مکان کے اشرف اور اعلیٰ حصہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ محراب حرب بمعنی جنگ بھی مشتق ہے، دشمن سے حفاظت کے لیے محفوظ جگہ، قلعہ یا مورچہ، اور مکان کے مخصوص حصہ کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ مساجد میں بھی امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اسی امتیاز کی بنا پر محراب کہا جاتا ہے، اور خود مساجد کو بھی محاریب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زمانے قدیم میں محاریب بنی اسرائیل اور اسلام میں بھی محاریب صحابہ مساجد کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ بعد میں تو مساجد انما یعمر مساجد اللہ نازل ہوئی۔ فرمایا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی پھر جاتا منہم ان میں سے، ان امرنا ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ ہم چکاتے تھے اس کو، من عذاب السعیر بھڑکتی آگ۔ یعملون وہ بناتے تھے، لہو اس کے لیے، ما یشاء جو کچھ وہ چاہتا، من محاریب محراب، و تماثیلا اور تصاویر، وجفان اس کو لگن کہتے ہیں، بڑا تال، کل جواب حوض جیسے، وقدور اور دیگے، راسیات ایک جگہ جمی ہوئی، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرتے رہو، وقلیل اور توڑے ہے، من عبادی میرے بندوں میں سے، الشکور شکر گزار۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ